اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود مرہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ہر عمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کیا کرتے تھے۔ دستور کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ قابیل جو کہ عمر میں بڑا بھی تھا، اس کی بہن خوبصورت بھی تھی۔ قابیل کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکماً ارشاد فرمایا کہ قابیل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابیل سے کرو۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور اپنی اولاد کی حفاظت و نگرانی کے لیے آسمانوں کو کہا کہ تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے حکم کیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی کی۔ حابیل نے جو کہ مال مویشی والے تھے، انہوں نے قربان بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک ناکارہ اور ردی گٹھا قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانیاں پیش کر دی گئی تو آسمان سے آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہی تھی۔ جب قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی، تو جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی، اور جسے آگ نہ چھوتی وہ مردود سمجھی جاتی۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تو میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ متقین اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم خدا کی حابیل قابیل سے زیادہ طاقت رکھتا تھا، لیکن قابیل نے اللہ کے خوف کی وجہ سے حابیل کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے مانے رہا۔ ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ جب قابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور حابیل کی قبول نہ ہوئی تو اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ اس وقت قابیل نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی۔ قابیل تلاش کرنے کے لیے نکل رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تمہیں حابیل ملے تو اسے کہنا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کس لیے نہ ہوئی۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے، قابیل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا اور انہیں کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے، حابیل کا گلا گھونٹ کر انہیں درندوں کی طرح چیر پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ وصال کر گئے۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ حابیل کا یہ اظہار بیان اس کے حسن و اخلاق اور خشیت الہی پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات کر غماز ہے کہ حابیل چاہتا تھا کہ قابیل نے تو غلط کیا لیکن میں غلط نہ کروں، لیکن میں اس ناپاک عزم سے محفوظ رہ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمانوں میں اپنی تلواروں کے لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا لیکن داؤ نہ چل سکا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑ جائے۔
تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ مورخین اور اہل سیر کہتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قابیل بہت جلد عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جس دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اسی دن اس کی پنڈلی اور اس کی ران اس آپس میں مل گئی۔ جس طرف سورج جاتا اس کا چہرہ بھی ادھر ہی گھوم جاتا۔ یہ عذاب اسے اپنے والدین کی نافرمانی اور اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر پہنچا۔